آپ جب یونیورسٹی میں آئے ہو بھائی، آپ ایک جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، آپ کے والدین نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کو فوکس کریں. تو اللہ کہتے ہیں کوشش بھی کرنی پڑے گی، کوشش کے بغیر اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. سست آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے. سستی ناپاک عمل ہے، چستی پاک عمل ہے. وسعى لها سعيها. اور تیسری چیز جو اصل میں نے ایکسپلین کرنی ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا عمل کرو. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اچھا وہ جس کو خدا نے کہا ہو کہ یہ اچھا ہے، پبلک سے نہیں پوچھنا. اگر ہم انسانوں پہ ڈال دیں کہ اچھا کسے کہتے ہیں، برا کسے کہتے ہیں، پاک کسے کہتے ہیں، ناپاک کسے کہتے ہیں، تو بھنگی گوبر کو ناپاک کہے گا؟ بولو بولو، نہیں کہے گا. کہے گا یار میں نے اس کو اگر گندا کہہ دیا تو پھر تو میں گندا ہو جاؤں گا. کبھی بھی ناپاک نہیں کہے گا. اب ہوا کیا ہے، اب اس مثال کو سمجھیں. بس یہ مثال بیان کر کے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ. ایک علاقہ ہے جہاں قوم کے بڑے لوگ رہتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر سارے اسی علاقے میں جمع ہو گئے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں. بیٹا یہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو اور رات کو جلدی سویا کرو اور نہایا کرو اور برش کیا کرو، اور یہ صحت مند لائف کے لیے ایکسرسائز بہت اچھی اچھی چیزیں لوگوں کو. جیسے آج کل موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑے جوش میں آتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں. بھائی ہمیں ایسا ہونا چاہیے، اور ہم نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا. اللہ کی قدرت کے وہ خواہشات سے مغلوب ہو گئے اور غلط اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ان کو عادت پڑ گئی چرس پینے کی. ایک مثال دے رہا ہوں. چرس ایسی چیز ہے جس کو سبھی برا سمجھتے ہیں. ان کو کس چیز کی عادت پڑ گئی؟ مثال سمجھا بھی رہا ہوں باڈی لینگویج سے. کس کی عادت پڑ گئی؟ سٹا لگانے کی عادت پڑ گئی، چرس. اور ایسی عادت پڑی ہے کہ اب ان سے چھوٹ نہیں رہی، کیونکہ چھڑوانے کے لیے جو موٹیویشن تھی وہ مذہب کے علاوہ کوئی اور موٹیویشن تھی نہیں. مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. مذہب کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ سے غیر اخلاقی سرگرمیاں چھڑا دے گی. خوب سمجھ لو. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ، 2 کھانوں کے درمیان فاصلہ رکھو. کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ حالانکہ بیچ میں کہتے ہیں چائے بھی پیتے رہو، کافی بھی پیتے رہو. کتنی لوگ مانتے ہیں ڈاکٹروں کی؟ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ تھوڑا فاصلہ نہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا لمبا فاصلہ تم نے رکھنا ہے. رمضان کے پورا 1 مہینہ، نہ بیچ میں کھانا ہے نہ پینا ہے. کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ یہ کس کی موٹیویشن ہے؟ مذہب کی. یہ موٹیویشن یہ آسمانی مذاہب کے علاوہ کسی کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی. شراب، پورا یورپ امریکہ پریشان ہے شراب سے. ان کے ہاں جتنے حادثے ہوتے ہیں 99% شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کیس بھی نہیں بنتا. ہمارے دوست کا فون آیا یو کے سے کہ یار مفتی صاحب آج سڑک پہ عجیب منظر دیکھا، ایک کالا نکلا، ایک لڑکی کو دانت مارے اور مکہ مارا، دانت توڑ دیے. پاگل آدمی. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں پی بھی تھی اس میں. کوئی کیس بھی بڑا نہیں بنا، تھوڑا بہت تھی. اسلام میں تو یہ دانت توڑ دیے تو دانت کا بدلہ کیا ہے؟ دانت. اس کے بھی دانت توڑو. لیکن وہ کیس اس لیے ہلکا ہو جاتا ہے بھائی نشے میں تھا، بیچارے کو کیا پتا کہ کیا توڑنا ہے. اگر نشے میں نہیں ہوتا تو سوچ سمجھ کے دیکھتا کہ کس کے توڑنے اور کتنے توڑنے. تو چاہتے ہیں وہ شراب سے ہماری سوسائٹی آزاد ہو جائے. ہو گئی. صدیوں محنت کی، اس کے بعد ہتھیار ڈال دی. 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تھی انما الخمر، کہ شراب جو ہے یہ ناپاک ہے، اس کو چھوڑ دو. اور عرب ایسی سخت شرابوں کے عادی تھے نا، وہ شرابیں آج لوگ پی نہیں سکتے. جو انگور کی شراب ہوا کرتی تھی، ایک آرڈر آیا ہے اور سب نے شراب کے مٹکے 1 سیکنڈ میں توڑ دیے. کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی تھی؟ خدا کی، مذہب کی. انسان خدا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ اس کو مانتا ہے. مانتا ہی نہیں ہے پھر ایک الگ بات ہے. جہاں آپ نے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا، گاڈ کو نکالا، اللہ کو نکالا، پھر بھائی آپ کو کسی اچھے عمل پہ لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. انسان کو فالو نہیں کرتا. انسان کہتا ہے یہ میرے جیسا انسان ہے، میں اس کو کیوں مانوں. لیکن جہاں بات گاڈ کی آتی ہے، اگر آپ مانتے ہو اس کو، پھر وہاں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار آپ دیکھ لو. بقرعید کا تہوار ہے، سب سے مہنگا تہوار ہے. یہ اتنا مہنگا تہوار ہے کہ کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے آپ غیر مسلموں کے تہوار سے. اس کو کتنا خرچہ ہوتا ہے یار. ایک گھر میں 8-8 10-10 لاکھ کا جانور آ رہا ہے. کوئی دنیا کی قوم اپنے تہوار میں اتنا خرچہ کرے گی؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ اس تہوار کے پیچھے موٹیویشن کس کی ہے؟ مذہب کی. خدا نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بھائی ابراہیم علیہ السلام کی تم سنت کو زندہ کر رہے ہو. اتنا کہنا کافی تھا. تو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. اب وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے، اتفاق سے ان کو کس کی عادت پڑ گئی؟ میں نے دیکھے اندر ہیروئن کی اس طرح کر رہے ہوتے، چرس کی عادت پڑ گئی ان کو.
اب لوگوں نے ان کو جا کے پکڑ لیا کہ یار تم ہمیں سمجھاتے ہو اچھے انسان بنو, نائس پرسن بنو, اور دیر آر 2 types آف انسان کے 2 قسمیں ہوتی ہیں, گندے اور اچھے. تم تو خود چرس پی کے ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہے ہو. اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. وہ سارے چرسی تھے, چرسی کے دماغ سنا ہے بہت تیز چلتا ہے. انہوں نے کہا یار اب بتاؤ کیا کریں یار, یہ تو ہم بدنام ہو گئے, ہم تو لیڈر تھے, ہمیں تو لوگ فالو کیا کرتے تھے, لوگ کہتے تھے یہ ہیں ان کے, یہ دولت میں بھی ہم سے آگے, صحت میں بھی ہم سے آگے, ان سے ہم نے سیکھنا ہے, ایجوکیشن میں بھی ہم سے آگے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار چرس تو ہم سے چھوٹی نہیں جا رہی, ہم اب ایسا کرتے ہیں جو چرس کو جو لوگ برا سمجھتے ہیں نا, تو چرس کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکال دو, لوگ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیں. اس پہ اب تحریکیں چلنا شروع ہوئی. سب سے پہلے تو بھائی چرس کا نام چینج کیا جائے, چرس کو کہا جائے اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کیا نام دیا جائے, تاکہ جس کا نہیں بھی پینے کا دل کر رہا وہ بھی, اسٹریس اور ڈپریشن تو ہر شخص کو ہوتی ہے یار. اور دوسرا یہ جو پیکنگ ہے نا اس کی, بہت خوبصورت پیکنگ ہے, پیکنگ سے ایسا لگے کوئی میڈ ان جاپان ہے, تو بہت خوبصورت پیکنگ کرتی. پھر انہوں نے کہا یہ جو ہم چرس پیتے ہیں گندے میلے کپڑوں میں اور برساتی نالوں میں بیٹھ کے, اس سے بھی ہمارا امیج بہت خراب ہوتا ہے. تو چرس ہوگی ڈیفینس کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں, لائسنس ملے گا, ہر نتھو پھتو کو چرس پینے کی اجازت نہیں ہے. پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ, تمہارے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, تمہارا ڈیفینس کے لفٹن میں اگر گھر ہے تو تمہارے لیے چرس الاؤ ہوگی, ادروائز تم جیسے نیچ لوگوں کے لیے چرس الاؤ نہیں. اس پہ ایک لطیفہ بھی آ رہا ہے ذہن میں, نیچ سے مجھے ایک لطیفہ آتا ہے ذہن میں. ایک چوہے نے ہتھنی, ہاتھی کی جو فیمیل ہوتی ہے نا, اس کو پرپوزل بھیجا, آئی لو یو لکھ کے بھیجا اس کو. ہتھنی کو آیا غصہ. ہتھنی نے بولا کمبخت تو اپنا قد دیکھ, اپنا کلر دیکھ, اپنی اوقات دیکھ, نیچ. یہ نیچ سے مجھے یاد آیا, نیچ گھٹیا انسان, تجھے شرم نہیں آتی؟ چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ, کانفیڈنس, میرا کانفیڈنس لیول دیکھ. تو وہ چرسیوں نے کیا کیا کہ یار یہ ایک اسٹینڈرڈ ہوگا چرس کا, برساتی نالوں میں نہیں ہوگی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوگی, 3 پیس سوٹ ٹائی میں ہوگی, ایجوکیٹڈ لوگ یہ کام کریں گے, پڑھے لکھے لوگ. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا میں جب یہ مثال دیتا ہوں تو ایک اور بات اس میں بیچ میں ڈال دیتا ہوں. جب تک انہوں نے یہ ماحول نہیں بنایا تھا, چرس بری سمجھی جاتی تھی. آپ کی بچی کے لیے کوئی لڑکا آیا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی میں لمس یونیورسٹی میں, اقرا یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویل ڈن ویل ڈن, ہمیں ایسا ہی بچہ چاہیے. اور بیٹا آپ کی ارننگ کتنی ہے؟ لاکھوں روپے کماتا ہوں, ماشاء اللہ. گھر اپنا ہے؟ جی جی اپنا گھر ہے, ماشاء اللہ. 4 شادیاں تو نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں, میں مفتی صاحب سے بالکل متاثر نہیں ہوں, باتیں کرتے ہیں, میں ایک ہی رکھتا. اچھا بیٹا, اچھا انکل ایک بات بتانا بھول گیا تھا, میں چرس پیتا ہوں, اب دے دو گے اپنی بیٹی؟ بولو بھائی, بولو گے بھائی, نکل چل شاباش باہر نکل. اگر کم وقت پیتا بھی تھا تو بتا کیوں رہا ہے آ کے؟ فخر سے بتا رہے میں چرس پیتا ہوں. دھکے دے کے نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے ان کو چرس کی عادت پڑ گئی. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یار ہم لوگ میں سوسائٹی میں برے سمجھے جا رہے ہیں. انہوں نے چرس کا اسٹینڈرڈ ہی چینج کر دیا. چینج کرنے کے بعد VIP لوگ چرس پیتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں پیتے ہیں. پینے کا اسٹائل بھی ایسا, یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہی بیٹھ کے وہ مر رہے ہو, کانپ رہے ہو. یہ والا اسٹائل ختم کر دیا. دھواں کان سے بھی نکل رہا ہے, ناک سے بھی نکل رہا ہے, بہت زبردست اسٹائلش قسم کا ماحول. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, کچھ وقت کے بعد چرس کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. لوگ کہیں گے یہ بھائی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ مولوی ہے, یہ گھٹیا قسم کے 2 نمبر ہے, حلال حرام, وہ کافر, وہ اسلام سے خارج, اور یہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پتہ ہے کیا ہوگا, پھر آپ کے ہاں کوئی رشتہ آئے گا بچی کے لیے. میں جی لمس یونیورسٹی میں اقرا یونیورسٹی پروفیسر ہوں, اتنی تنخواہ ہے, فلانا ڈھمکانا, پوری بتا دیا. بیٹا بس ہو کے آخر میں ایک بات پوچھو, بیٹا چرس پیتے ہو؟ کہہ کہ نہیں انکل, نکل یہاں سے, دفاع ہو یہاں سے. لگتا ہے فنڈامنٹلسٹ قسم کا کوئی مذہبی کٹر جنونی ہے, آتنکوادی سے تیرا تعلق ہے, اور تو یہ ریسٹرکشنز ہماری بچی پہ بھی لگائے گا. 2 پڑیاں ہماری بچی کو ڈیلی چاہیے, ہمیں پتا تو اس کو بھی نہیں پینے دے گا. یہ حال کیا ہے ہمارا مغربی دنیا نے. کس نے؟ بولو. جب ان کی سوسائٹی سے مذہب نکلا, انہوں نے سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے اپوزٹ سمجھا, حالانکہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اگر مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے ٹکراتے تو صدیوں تک, یہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے, صدیوں تک اس زمین نے, آج دیکھو ہمیں ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ بھی نظر آتے ہیں, غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ بھی, غیر مسلم بھی, ہندو بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, سکھ بھی, ہر فیلڈ میں آپ کو ہر مذہب کے سائنٹسٹ نظر آئیں گے. اس زمین نے صدیاں ایسی دیکھی ہے کہ ہر فیلڈ میں آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ملے گا آپ کو. یہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے.
اور انگریز یہ کہتے ہیں, میں نے ایک دفعہ ریفرنس کے ساتھ یہ بیان کیا تھا اور دوبارہ موقع ملا میں اس گورے کی کتاب کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا, کہ اسلام جب دنیا میں آیا اور اسلام جب دنیا میں پھیلا ہے تو اس وقت سائنسی ترقی شروع ہوئی. اگر اسلام دنیا میں نہ آتا, مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے, تو آج دنیا جس سائنسی عروج پر پہنچی ہوئی ہے, ہمیں کم سے کم یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال مزید لگتے. اسلام نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا. اور وہ گورا انگریز اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو یہ پہلا مذہب تھا اس وقت کی دنیا میں جس نے بار بار عقل اور دماغ استعمال کرنے کا حکم دیا. قرآن میں کتنی آیتیں, افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, لعلہم یتفکرون, شاید کہ یہ غور و فکر سے کام لیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں, بے وقوفوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام کس کو فوکس کرتا ہے؟ عقل کو فوکس کرتا ہے. سائنس میں عقل ہی تو استعمال ہوتی ہے آپ کی. تو اسلام, گورے نے کیا کیا, کہا کہ مذہب اور اسلام میچ نہیں کر رہے آپس میں, سوری مذہب اور سائنس, تو مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا, نکال دیا. اب اس سے اخلاقی برائیاں آنا بولو شروع. مذہب چاہے وہ عیسائیت ہو, چاہے وہ یہودیت ہو, کوئی بھی مذہب ہو, وہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے. اب جو اخلاقی برائیاں آنا شروع ہوئی, سب سے پہلے شراب عام ہو گئی, پھر زنا, فیملی سسٹم آہستہ آہستہ بولو تباہ. میڈیکل سائنس تھوڑی روک سکتی ہے آپ کو. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, ڈاکٹر صاحب میں جوان ہو گیا ہوں, مجھے صحت کے لیے شادی کر لینی چاہیے یا کسی سے ریلیشن قائم کر لینا چاہیے. میڈیکل سائنس یہ کہے گی بھائی ریلیشن چاہے لیگل ہو انلیگل ہو, اس سے آپ کی باڈی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میڈیکل سائنس تو یہی کہے گی. تو مذہب کہتا ہے بھائی ایک حلال ریلیشن ہے اور ایک حرام ریلیشن ہے. میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو گدھا سب نے دیکھا ہوا ہے نا, ڈنکی, کیا خیال ہے, آپ جب اپنے گدھے کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں, تعارف کرواتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, یہ میرا گدھا ہے. بہت زیادہ تعارف کروایا تو یہ زیادہ لوڈ اٹھا لیتا ہے, ڈھینچوں ڈھینچوں کم کرتا ہے, لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے, بس گدھے کا انٹروڈکشن ختم. لیکن جب آپ اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہیں یا کسی دوست کا تعارف کرواتے ہیں, یہ میرا دوست ہے جس کو جمشید کہتے ہیں, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کی والدہ ہیں, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کی پھپھو ہے, یہ اس کی چچی ہے, یہ اس کا داماد ہے, یہ اس کی بہو ہے, یہ اس کے پوتے ہیں, یہ اس کے نواسے ہیں, یہ اس کا بردر ان لا ہے, یہ سسٹر ان لا ہے, یہ مدر ان لا ہے, یہ سسٹر ان لا ہے. یہ پورا جو ایک خاندانی سیٹ اپ ہوتا ہے, یہ گدھے گھوڑوں میں نہیں ہوتا, یہ کس میں ہوتا ہے, انسانوں میں. فرق کیا ہے بھائی؟ میڈیکلی تو گدھا بھی حیوان اور انسان بھی حیوان ہے. کیا خیال ہے؟ میڈیکل سائنس تو گدھے اور انسان میں سوائے دماغ میں ذہانت ہے انسان کے, ورنہ تو اس کو بھی آکسیجن چاہیے, ہمیں بھی آکسیجن چاہیے, اس کو بھی خوراک چاہیے, ہمیں بھی خوراک چاہیے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے بھائی, گدھوں کے ریلیشن نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ گدھوں میں شادی بیاہ کا سسٹم بولو, حالانکہ فزیکل ریلیشن گدھے کا گدھی کے ساتھ ہوتا ہے, تبھی تو گدھے پیدا ہوتے ہیں. فزیکل ریلیشن تو گدھوں کا بھی ہوتا ہے, گھوڑوں کا بھی ہوتا ہے, کتوں بلوں کا بھی ہوتا ہے. فیملی سسٹم صرف اور صرف کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا. بھائی ہوتے ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, دادا ہوتے ہیں, نانا ہوتا ہے, نانی ہوتی ہے, دادی ہوتی ہے. دیکھو ہم نے یورپ کی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہمارے ایک دوست جرمنی میں, بہت جرمنی زبردست ہے, زبردست, اس میں کوئی رائے نہیں ہے. فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہے, اور اس کی جو بھیانک, انگریزوں کی جوانی کو دیکھ کے متاثر مت ہو, گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھا کرو اپنے خرچے میں, کیونکہ لوگ پھر مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست جرمنی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, بہت جرمنی صبح شام میرا دماغ کھایا تھا. ایک دن ان کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا, میں نے کہا بھائی میں یہاں فیملی کو لے کے شفٹ نہیں ہوتا, کیونکہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا صبح شام بوڑھی عورتیں بیچاری یہ ایسی تنہائی کی زندگی گزارتی ہیں. ہمارے یہاں بوڑھی خاتون کو دیکھو. میں ایک وہ سناتا ہوں, پھر سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک پوسٹ آیا ہوئی کسی لبرل انٹی کی طرف سے. اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے, وہ بھی 60 سال کی خاتون ہے, تو کہہ رہی میں نے ایک 60 سال کی خاتون کو دیکھا جو ڈاکٹر تھیں, ان کے گھر والوں نے ان کی شادی نہیں کی بلکہ ایجوکیشن کو فوکس کیا. ایجوکیشن اچھی چیز ہے, ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ ہمارے بیان کو لے جاتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے. نہ, یہ غلط ہے, تعلیم کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ تعلیم جو آپ کو مذہب سے روک رہی ہے وہ تعلیم نہیں ہے. وہ تعلیم کے نام پہ تہذیب کی تباہی ہے. نہ تعلیم آپ کو مذہب سے روکتی ہے, نہ مذہب آپ کو تعلیم سے روکتا ہے. تو اس خاتون نے کہا 60 سال کی نا, کہ میں نے آج ایک ایونٹ میں ایک 60 سال کی خاتون دیکھی جن کی شادی نہیں کی گئی بلکہ ان کو پڑھایا لکھایا گیا, آج وہ اتنے بڑے عہدے پر ہیں, اور میرے گھر والوں نے میری بر وقت شادی کر دی.
تو میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، میرا تو فیوچر برباد کر دیا میرے ماں باپ نے میری شادی کر کے۔ تو میرا بھانجا ہے، اس نے اس پوسٹ کا جواب لکھا، جواب میں یہ لکھا کہ میرے ماں باپ نے میری بروقت شادی نہیں کی، تو میں نے ایک 60 سال کی خاتون دیکھی جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی، ان کے بیٹوں کو دیکھا، کوئی ایئر فورس میں، کوئی پاکستان نیوی میں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، پوتوں کو دیکھا، بہوؤں کو دیکھا، اتنے بڑے حصار میں، کوئی دادی اماں کہہ رہا ہے، کوئی نانی اماں کہہ رہا ہے، اور میں نے ساری زندگی صرف پڑھائی کو فوکس کیا، ٹائم پہ نکاح نہیں کیا۔ تو جب میں نے ان کی رسپیکٹ دیکھی اور ان کا پریوار اور خاندان دیکھا تو میرے دل سے ایک آہ نکلی۔ جتنی اسپیڈ سے اس لبرل انٹی نے آہ نکالی تھی نا، اس نے اس سے زیادہ اسپیڈ سے آہ نکالی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا سچے میں ایسا ہوا ہے؟ مفتی صاحب آپ کے بھانجے نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ تو اس نے کون سا سچ بولا تھا؟ اس کو کون سا کسی ایونٹ میں ایسی خاتون ملی تھی؟ تو دو پھینکو تھے نا، ایک نے کہا کہ میرے دادا کا استبل اتنا بڑا تھا گھوڑے کا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا تو وہ استبل ختم نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا بھائی میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی، یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے ہیں، یہ ستارے ادھر کر کے ہوئے۔ اس نے کہا لمبی پھینکی تو نے، تیرے دادا اتنے بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ تیرے دادا کے استبل میں رکھتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ ہی کس کا ہو رہا ہے؟ پھینکنے کا۔ یہ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ پھینکنے کا۔ میں بات کو بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، بیان بہت لمبا ہو گیا۔ تو اب دیکھو غیر مسلم نے، گوروں نے کیا، غیر مسلم کی بات نہیں بلکہ کچھ غیر مسلم اس میں ہمارے ساتھ ہیں، گوروں نے کیا کیا، جو مغربی دنیا ہے، جو ان کے سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا، جب مذہب کو نکالا تو سوسائٹی میں شادی بیاہ کے بجائے زنا آنا شروع۔ اس زنا کا نقصان کیا ہوا؟ ولد الزنا، بچے، اور جو فیملی سسٹم تھا وہ آہستہ آہستہ تباہ اور برباد ہونا شروع ہو۔ ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں میری آمدن اور میں کماؤں گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی کماتا ہے اس کو پتا ہے بھائی ماں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، بیوی کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، باپ کی ذمہ داری بھی بولو مجھ پر ہے، یہ پورا خاندان ہے جس کی میں نے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ ہم نے، گوروں نے اس ذمہ داری سے اس کو آزاد کیا، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں وہ واقعہ بتا رہا تھا جرمنی کا، تو کہتے ہیں میں پارک میں ٹہل رہا تھا، ایک گڑیا کو میں نے دیکھا ایک بچے کو لے کے واکر میں چل رہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار کسی گڑیا کو کے پاس دل بہلانے کے لیے تو کوئی پوتی نواسی ہے۔ تو جب میں گیا ہوں اس کے قریب تو دیکھا وہ ربڑ کی ڈال تھی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی میرا بڑھاپا بھی پھر میرا انجام بھی ایسے ہی۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ چیزیں خزاں ہوتی ہیں، اسٹائل بہار والا ہوتا ہے۔